حدیث نمبر 581۔ جناب عمر بن وہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ اسید رحمہ اللہ کو دیکھا جب وہ احرام کی حالت میں اپنی سواری پر سوار ہوئے تو انہوں نے اپنے کپڑوں کو اپنی کندھوں سے اتار کر اپنی رانوں پر رکھ لیا۔ میں نے عرض کیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جو رازداری کو پسند کرے اور ہر طرح کے لوگوں میں بیٹھے تاکہ ان کے اخلاق کے بارے میں جان سکے۔ حدیث نمبر 582۔ جناب محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبدالقاری رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری آدمی بیٹھے ہوئے تھے کہ عبد الرحمن بن عبدالقاری رحمہ اللہ آئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جو ہماری باتیں دوسروں تک پہنچائے۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ تم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو لیکن ہماری باتیں نہ پہنچانا۔ پھر انصاری نے فرمایا، تو لوگوں کو کیا دیکھتا ہے؟ وہ میرے بعد کس کا خلیفہ ہونا بتاتے ہیں۔ اس انصاری نے مہاجرین میں سے کئی افراد کے نام لیے لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں ابو الحسن علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ ان سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اگر وہ ان پر خلیفہ مقرر ہو جائے تو انہیں حق کے راستے پر قائم رکھیں گے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب معاملات میں جلدی کرنا۔ حدیث نمبر 583۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس نے ایک بیٹا اور ایک غلام چھوڑا۔ اس نے اپنے غلام کو اپنے لڑکے کے بارے میں وصیت کی۔ اس غلام نے لڑکے کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک وہ بچہ جوان ہو گیا اور اس کی شادی بھی کر دی۔ اس لڑکے نے غلام سے کہا، میرے لیے کچھ سامان تیار کرتا میرے لیے کچھ سامان تیار کر تاکہ میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کروں۔ اس نے سامان تیار کر دیا۔ یہ ایک عالم کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ میں طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جب تو جانے کا ارادہ کرے تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا، میں نکلنے والا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے۔ عالم نے کہا، اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا اور کسی کام میں جلدی نہ کرنا۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس میں ساری خیر آ گئی۔ پھر وہ لڑکا واپس آیا تو ان باتوں کو نہ بھولا۔ وہ صرف 3 نصیحتیں تھیں۔ جب وہ اپنے گھر آیا، اپنی سواری سے اتر کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی اس کی بیوی کے ذرا فاصلے پر سو رہا ہے اور اس کی بیوی بھی سو رہی ہے۔ کہنے لگا، میں اس حالت پر انتظار نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سواری کی طرف پلٹا۔ جب اس نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو نصیحت یاد کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اللہ سے ڈر، صبر کر اور جلدی نہ کر۔ یہ سوچ کر وہ واپس لوٹ آیا۔ جب اس آدمی کے سرہانے کھڑا ہوا تو پھر کہنے لگا، میں اس حالت میں انتظار نہیں کروں گا۔ پھر وہ اپنی سواری کی طرف پلٹا۔ جب اس نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا پھر اسے وہ نصیحت یاد آ گئی، چنانچہ وہ واپس لوٹ آیا۔ جب اس آدمی کے سرہانے آ کر کھڑا ہوا تو آدمی بیدار ہو گیا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو ایک دم کود پڑا اور اس سے معانقہ کیا اور اسے بوسہ دیا اور اس سے دریافت کیا کہ میرے بعد تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تیرے بعد خیر
کثیر حاصل کی، اور اللہ کی قسم تیرے بعد آج رات تیرا سر میری تلوار کے نیچے 3 بار آیا، مگر جو میں نے علم حاصل کیا تھا اس نے مجھے تیرے قتل سے روک دیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب معاملات میں سنجیدگی اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 584۔ سیدنا اشج بن عبد القیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اندر 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، بردباری اور حیا۔ میں نے عرض کیا، یہ خصلتیں مجھ میں پہلے سے ہے یا ابھی پیدا ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے سے ہے۔ میں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میرے اندر 2 ایسی خصلتیں پیدا فرمائی جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 585۔ جناب قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے والے وفد عبد القیس سے ملا ہے، اور قتادہ رحمہ اللہ نے ابو نضرہ رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تیرے اندر 2 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، بردباری اور وفا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث نمبر 586۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج بن عبد القیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تیرے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، بردباری اور وفا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 587۔ سیدنا مزیدہ عبدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اشج رضی اللہ عنہ پیدل چلتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے بوسہ دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، بے شک تیرے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں۔ سیدنا اشج نے عرض کیا، یہ میرے اندر فطری طور پر پیدا کی گئی ہے یا بعد میں میرے ساتھ پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ تیرے اندر فطری طور پر پیدا کی گئی ہے۔ عرض کیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری فطرت میں ایسی خصلتیں شامل فرمائی جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتے ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب سرکشی کرنا۔ حدیث نمبر 588۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پر سرکشی کرتا تو سرکشی کرنے والا پہاڑ چورا چورا کر دیا جاتا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 589۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ کی بحث ہو گئی تو دوزخ نے کہا، میرے اندر متکبر اور سرکش لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا، میرے اندر تو کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، میں جس سے چاہوں گا تیرے ذریعے انتقام لوں گا، اور جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحمت کروں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 590۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے، وہ آدمی جو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہوا اور اپنے امام کی نافرمانی کی، پھر نافرمانی کی حالت ہی میں فوت ہو گیا۔ ایسے شخص کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھ، وہ لونڈی یا غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا، اور وہ عورت جس کا خاوند غائب ہوا، سفر میں چلا جائے اور وہ اسے دنیاوی ضرورت بھی دے گیا، پھر اس کی عدم موجودگی میں اس عورت نے غیروں کے لیے زینت ظاہر کی اور بگڑ گئی۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ پوچھا جائے، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ
سے اس کی چادر چھیننے لگا، بلا شبہ اس کی چادر کبریائی ہے اور اس کی ازار اس کی عزت ہے، اور وہ آدمی جس نے اللہ کے حکم میں شک کیا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 591، جناب بکار بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے سزا مؤخر کر دے سوائے سرکشی اور والدین کی نافرمانی یا قطع رحمی کے، ان گناہوں کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلد سزا دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 592، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکے کو دیکھ لیتا ہے اور خود اپنی آنکھ میں شہتیر یا کھجور کے تنے کے برابر لکڑی کو بھول جاتا ہے۔ ابو عبید رحمہ اللہ نے کہا، الجزل بڑے شہتیر کو کہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 593، جناب معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا معقل بن یسار مزنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، انہوں نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، پھر میں نے بھی راستے میں ایک چیز دیکھی تو میں نے اسے جلدی سے ہٹا دیا۔ اس پر انہوں نے کہا، اے بھتیجے، ایسا کرنے پر تجھے کس نے آمادہ کیا؟ معاویہ رحمہ اللہ نے کہا، میں نے آپ کو کچھ اس طرح کرتے دیکھا تو میں نے بھی ویسے ہی کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے بھتیجے، تو نے بہت اچھا کیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس شخص نے مسلمان کے راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس کی ایک نیکی بھی قبول کر لی گئی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب ہدیہ قبول کرنا۔ حدیث نمبر 594، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں تحفے تحائف دیا کرو، اس سے باہمی محبت پیدا ہوگی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 595، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے میرے بیٹو، آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کیا کرو، کیونکہ اس سے تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جو شخص اس وقت ہدیہ قبول نہ کرے جب لوگوں میں بغض آ جائے۔ حدیث نمبر 596، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنی فزارہ کے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی بطور ہدیہ دے دی۔ آپ نے اس کے بدلے کچھ دے دیا تو وہ آدمی ناراض ہو گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، ان میں سے ایک شخص مجھے ہدیہ دیتا ہے اور میں حسب استطاعت اسے اس کا بدلہ دیتا ہوں، پھر وہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اس سال کے بعد میں قریشی، انصاری، ثقفی اور دوسی کے علاوہ اہل عرب میں سے کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب حیا کا بیان۔ حدیث نمبر 597، سیدنا ابو مسعود عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے نبوت کی باتوں میں سے جو کچھ لوگوں نے پایا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 598، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔
حدیث نمبر 599، سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکے سے بھی زیادہ حیا والے تھے، اور جب آپ کو کوئی بات ناگوار ہوتی تو ہم اسے آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ عبداللہ بن ابی عتبہ مولا انس بن مالک نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل بیان کیا ہے، اور ابو عبداللہ رحمہ اللہ نے کہا، اور غندر اور ابن ابی عدی رحمۃ اللہ نے مولا انس بن مالک کے بجائے صرف مولا انس رضی اللہ عنہ کہا۔ حدیث نمبر 600، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور آپ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بستر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی، اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ وہ جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اسے پورے کر کے واپس چلے گئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے، اور وہ بھی جس کام کے لیے تشریف لائے تھے اسے پورا کر کے واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ بیٹھ گئے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اپنے کپڑے سمیٹ لو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا اسے پورا کر کے واپس ہو گیا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے لیے تو اتنا اہتمام کرتے نہیں پایا جتنا آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے اہتمام فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بہت حیا دار آدمی ہے، اور بے شک مجھے ڈر پیدا ہوا کہ اگر میں نے اسی حال میں ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی تو وہ مجھ سے اپنی حاجت بیان نہ کر سکیں گے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 601، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں حیا ہوگی اسے مزین کر دے گی، اور جس چیز میں بے حیائی ہوگی اسے بدنما کر دے گی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 602، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، بلا شبہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 602، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں سرزنش کر رہا تھا، یہاں تک کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں تجھے ماروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، بلا شبہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 603، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی ران یا پنڈلیاں کھلی تھی کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے آ کر باتیں کی، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی
اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اسی حالت میں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بھی باتیں کی، لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے۔ راوی حدیث محمد بن ابی حرملہ رحمہ اللہ نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارا واقعہ ایک ہی دن میں ہوا ہے۔ سیدنا عثمان تشریف لائے اور باتیں کی، پھر جب وہ چلے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نہ ہلے جلے اور نہ کوئی پرواہ کی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نہ ہلے جلے اور نہ کوئی پرواہ کی، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو ٹھیک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ صحیح مسلم۔ باب صبح کے وقت کیا دعا کرے؟ حدیث نمبر 604۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد کلہ للہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ النشور۔ ہم نے اور اللہ کے ملک نے اللہ ہی کے لیے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مرنے کے بعد اٹھ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ جب شام کرتے تو یہ دعا پڑھتے، امسینا و امسل ملک للہ والحمد کلہ للہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ والیہ المصیر۔ ہم نے اور اللہ کے ملک نے اللہ ہی کے لیے شام کی، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جو شخص دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ حدیث نمبر 605۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہم السلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اتنی مدت جیل میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، پھر میرے پاس قاصد آتا تو میں اس کی بات مان لیتا۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو انہوں نے فرمایا، ارجع الی ربک، اپنے مالک کی طرف واپس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اور لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، بے شک وہ مضبوط جماعت کی طرف پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، لو ان لی بکم، کاش میرے پاس مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط جماعت کی طرف پناہ لیتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد جو بھی نبی بھیجا وہ اپنی قوم کے طاقتور گھرانے سے تھا۔ محمد رحمہ اللہ راوی حدیث کہتے ہیں، الثروۃ سے مراد کثرت اور طاقت و عزت ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب خلوص دل سے دعا کرنا۔ حدیث نمبر 606۔ جناب عبد الرحمن بن یزید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ربی رحمہ اللہ جمعہ کے دن جناب علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو لوگ انہیں میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور میں وہاں نہیں تھا، پھر جناب علقمہ رحمہ اللہ مجھے ملے اور مجھے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ربی رحمہ اللہ کیا لائے ہیں؟ پھر کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں اور کتنی کم قبول ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خلوص دل والی دعا کے علاوہ کسی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ میں نے عرض کیا، کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا، انہوں نے کیا فرمایا ہے؟
میں نے عرض کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کسی شہرت پسند ریاکار اور کھیل کود کرنے والے کی دعا قبول نہیں فرماتا، صرف اس کی دعا قبول فرماتا ہے جو دل کی پختگی کے ساتھ دعا کرے۔ راوی مالک بن حارث رحمہ اللہ نے عبد الرحمن رحمہ اللہ سے پوچھا کیا پھر علقمہ رحمہ اللہ کو بھی یہ بات یاد آ گئی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ روایت صحیح ہے۔ باب پختہ ارادہ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 607 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر فرما دے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ اور بڑی رغبت کے ساتھ دعا کرے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کا عطا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 608 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو پورے عزم کے ساتھ دعا کرے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ صحیح البخاری صحیح مسلم۔ باب دعا میں ہاتھ اٹھانا۔ حدیث نمبر 609 جناب ابو نعیم وہب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم دونوں کو دعا کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو چہرے پر پھیرتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 610 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین آذیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فی۔ اے اللہ میں بھی ایک بشر ہوں لہذا میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ مومنین میں سے جس شخص کو میں نے تکلیف دی ہو یا اسے برا بلا کہا ہو تو اس بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمانا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 611 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول قبیلہ دوس نے نافرمانی کی ہے اور قبول اسلام سے انکار کر دیا ہے، لہذا آپ ان کے خلاف بد دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ لوگوں نے گمان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم اہد دوسن وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں ہمارے پاس لے آ۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 612 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال بارش بند ہو گئی۔ کچھ مسلمان جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہو گئی اور مویشی ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اس وقت آسمان پر کوئی بادل دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اس قدر دراز کیا کہ میں نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ ابھی ہم نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی تھی کہ بارش کی وجہ سے قریب گھر والے جوان آدمی کو بھی اپنے گھر پہنچنے کی فکر پڑ گئی۔ پھر مسلسل ایک جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول گھر گر گئے اور سوار رک گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ابن آدم کے جلد گھبرا جانے پر مسکرائے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما اور ہمارے اوپر نہ بارش برسا، چنانچہ بادل مدینہ سے ہٹ گیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 613۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم انما انا بشر فلا تعاقبنی ایما رجل من المؤمنین آذیتہ او شتمتہ فلا تعاقبنی فی، اے اللہ میں بھی ایک بشر ہوں لہٰذا میرا مواخذہ نہ فرمانا، مومنوں میں سے جس شخص کو میں نے تکلیف دی ہو یا اسے برا بھلا کہا ہو تو اس بارے میں میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 614۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ کو کسی قلعہ اور حفاظت کے مقام کی ضرورت ہے تو دوس کا قلعہ حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے مقرر کر دی تھی۔ پھر سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ اور ان کی قوم میں سے ایک آدمی نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ آدمی بیمار پڑ گیا اور بیماری کی وجہ سے تنگ دل ہو گیا یا اس طرح کا کوئی اور کلمہ راوی نے کہا، چنانچہ وہ گھسٹ کر ترکش کے پاس آیا اور اس میں سے ایک تیر نکال کر اپنی رگوں کو کاٹ لیا اور مر گیا۔ سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ سیدنا طفیل نے پوچھا تیرے ہاتھوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ہم تیری اس چیز کو درست نہیں کریں گے جسے تو نے خود بگاڑا ہے۔ راوی نے کہا کہ سیدنا طفیل رضی اللہ عنہ نے اس قصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو بخش دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 615۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہوئے یوں فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الکسل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من الحرم واعوذ بک من البخل، اے اللہ بے شک میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور بخیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح البخاری۔